بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دینی کسی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دہشت سے کون واقف نہیں، کیونکہ یہی وہ فرشتہ ہے جو تمام ذی روح کی جان قبض کرتا ہے۔ ان کے نام سے بدن میں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ روح قبض کرنے کی یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ یہ دلچسپ حقیقت اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے متعلق دوسرے حقائق جن میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی شکل و صورت عطا کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی طاقت سے نواز رکھا ہے، اور آپ علیہ السلام ایک ہی وقت میں سینکڑوں روحیں کیسے قبض کر سکتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تھا کہ نہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ناظرین، روح نکالنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ اس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین سے ایک مشت خاک لے کر آؤ۔ باحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے زمین پر اتر آئے، اور جہاں اب خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مٹھی خاک اٹھا لیں، تو زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قسم دینے لگی کہ اے جبرائیل، تجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، مجھ سے خاک نہ لے، کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا کہ جس کی اولاد بہت گناہ گار اور ظالم ہوگی، اور مجھ بھی عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پاں ہوں، عذاب خداوندی کی طاقت اور تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آ گئے اور زمین سے مٹی نہ لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے۔ اسی طرح سے یہ کام حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی انجام نہ ہو پایا۔ لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو زمین نے وہی فریاد کی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ مانے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کی تو مجھے قسم دیتی ہے، میں اس کے حکم سے آیا ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ تو پس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی مٹی سرزمین سے لے لی، اور مٹی لے کر عالم بالا پر گئے اور فرمانے لگی، اے اللہ تعالیٰ، تو دانا ہے اور برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے اپنا خلیفہ پیدا کروں گا، اور اس کی جان نکالنے کے لیے بھی تجھے ہی مقرر کروں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ اے اللہ، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو فکر مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بناؤں گا، اور ہر ایک شخص اپنے اپنے مرض میں مبتلا رہے گا۔ اس طرح کوئی شخص تجھے دشمن نہ گردانے گا۔ کسی کو پانی میں غرق کروں گا تو کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو تپدق میں مبتلا کر دوں گا۔ ناظرین، یہی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں۔ ناظرین، ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تمہیں اس طرح کس نے داخل ہونے دیا؟ تو اس نے کہا کہ گھر والوں نے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس بات پہ اختیار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن تم میں ایک بھی وہ نشانی نظر نہیں آ رہی۔ ملک الموت نے پیٹھ پھیری تو ان کے جسم میں آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی، اور ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً طاؤس پڑھا اور فرمانے لگے کہ آپ فوراً اپنی پہلی شکل میں آ جائیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں کہ جس میں آپ گناہ گار کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی طاقت سے باہر ہے،
ملک الموت نے وہ شکل دکھانی شروع کی تو آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو اس شخص کی آنکھ سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے جسم پر بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو ملک الموت اپنی اصل شکل میں موجود تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام انتہائی خوبصورت شکل میں آ گئے اور آپ نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور آپ علیہ السلام سے انتہائی اچھی مہک آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو آپ کی دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو بڑے شرف کی بات ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کیوں تھپڑ مارا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں بھیجا گیا، تو جب وہ موت کا فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار دیا اور اس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تو فرشتہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کی، اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا کہ جاؤ اور میرے بندے موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر پھیرے، انہیں ہر بال کے عوض 1 سال کی زندگی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، اے موسیٰ، پھر بھی موت ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد میں مرنے سے بہتر ہے میں ابھی مر جاؤں۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا واقعہ بیان کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل میں حاضری دینا اور روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ تب ملک الموت آپ علیہ السلام کے دروازے پر ایک عرابی کی طرح اترے، پھر عرض کرنے لگے، اے نبوت کے گھر والوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آدمی کو جواب دو۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ آواز دی تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ صدا دی، کہا، میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، لیکن اس نے تیسری بار صدا دی تو میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والی ہے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھر کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اللہ آپ پر رحم کرے، گھر میں داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، آپ میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں یا میری روح قبض کرنے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہ آپ کے گھر میں داخل ہوں اور نہ ہی آپ کی جان قبض کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تو میں آپ کی جان قبض کر لوں گا، نہیں تو میں واپس اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح قبض کرتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن میرے رب کا حکم ہے کہ میرے حبیب کے گھر جانے کی اجازت بھی لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی۔ اگر اجازت ملے تو روح قبض کرنا، نہیں تو میری طرف واپس آ جانا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔